اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور وہ ہے الف اور حمزہ میں فرق۔ عام طور پر میرا اپنا مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آیا ہے، تجربہ ہے کہ عوام کو، عام آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ وہ الف اور حمزہ کو دونوں کو ایک ہی طرح پڑھتا ہے، لیکن اس میں عربی زبان میں جو الف اور حمزہ ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ پہلا فرق ان میں یہ ہے کہ الف اور حمزہ لکھے ایک ہی طرح جاتے ہیں۔ الف اور حمزہ، یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے، ایک ہی طرح لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن حمزہ کے لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو ہم عام طور پر حمزہ ہی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے اور یہ جو سیدھی لائن ہے، اسٹریٹ لائن، اس کو ہم الف ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں فرق کیسے معلوم ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف ہے اور حمزہ ہے؟ اس میں فرق معلوم کرنے کا عربی قاعدہ یہ ہے کہ الف جہاں پر بھی آئے گا اس پر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ حرکت سے مراد زبر، زیر، پیش، جزم، دو زبر دو پیش۔ حرکت سے مراد زبر، زیر، پیش، دو زبر دو زیر، پیش، جزم، کوئی بھی حرکت آ جائے ان میں سے تو وہ الف نہیں ہوگا، حمزہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ الف ہمیشہ درمیان میں آتا ہے یا آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن شروع میں نہیں آتا۔ شروع میں جب بھی آئے گا حمزہ آئے گا، کیونکہ اس پر حرکت ہوتی ہے، وہ اپنے مابعد لفظ کو حرکت دیتا ہے، اسی لیے اس کو شروع میں الف نہیں آتا، حمزہ آتا ہے۔ حمزہ کے لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، یہ معروف طریقہ جو یہ دیکھیں جس کو ہم حمزہ سمجھتے ہیں، کبھی یا کے اوپر ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر ہوتا ہے، کبھی الف کے اوپر ہوتا ہے۔ الف ہوتی ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، حمزہ پر حرکت ہوتی ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ ان دونوں پڑھنا بھی اس کو دونوں کو مختلف ہے۔ الف کی آواز کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھتے ہیں اور حمزہ کی آواز کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسے کہ الکتاب۔ اب الکتاب میں شروع میں جو ہے وہ حمزہ ہے، درمیان میں تا کے بعد الف ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ شروع میں جو ہے اس پر حرکت ہے، زبر موجود ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ الف ہے، اس پر کوئی حرکت موجود نہیں۔ البتہ اس کو پڑھا جائے گا کھینچنے کے لیے، اس تا کو لمبا کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہما، یہ دوسرا لفظ ہے، اس کے آخر میں بھی الف موجود ہے، یہ بالکل خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، لہذا یہ الف ہوگا۔ اسی طرح اسألوک، اسألوک، اس میں شروع میں بھی حمزہ ہے اور درمیان میں بھی حمزہ ہے۔ آپ غور سے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شروع میں بھی جو ہے اس پر زبر ہے اور درمیان میں بھی جو حمزہ موجود ہے اس پر بھی حرکت ہے، تو حرکت کی وجہ سے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اسی طرح السماء، اس میں شروع میں حمزہ موجود ہے اور درمیان میں میم کے بعد الف موجود ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ السماء، لیکن یہ میم کو لمبا کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے میم کو لمبا کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔